یسوع مسیح ناصری کے پاک بزرگ خوبصورت اعلیٰ و جلالی نام میں، جس کے فضل و رحم کرم اور طرز کی بدولت آج بشام ہم پھر سب یہاں پر جمع اکٹھے ہیں، تاکہ ہم اپنے لبوں سے اپنی زندگیوں سے خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ اور آج خداوند کے پاک کلام کا حصہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ آج ہمیں یقیناً اس بات کو ہم پر یہاں کرے گا کہ جب ہم خدا کی حضوری میں بڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری مشکلات، پریشانیاں ہماری زندگیوں پر آتی ہیں، لیکن جو خدا پر توکل کرتے، جو خدا پر بھروسہ کرتے، خدا انہیں سنبھالتا، خدا انہیں محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر یسوع المسیح نے فرمایا، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور زندگی کے درخت کے پاس پہنچنے کے لیے، زندگی لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے شک اگرچہ ہم نے پہلے بھی اس کلام کو سنا ہوگا، لیکن آج خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے، دیکھے گا خدا ان کے پاک کلام میں سے بزرگ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 43 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 43 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا ہے؟ آگے اگر ہم اس کی 41ویں آیت کے اندر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، یہ ایک ایسی خاتون کا ذکر ہمیں بیان کرتے جو کوئی تمثیلی بیان نہیں ہے، ریل واقعہ، حقیقتاً واقعہ یہ جو ہے وہ رونما ہوا اس ٹائم جب یسوع المسیح شاہانہ طور پر یروشلم کی گلیوں کے اندر آنے کو تھے، اور لوگ اس بات کے منتظر تھے، لوگ اسے دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون سا ہے جو کلمہ خدا کہلاتا ہے، وہ کون ہے جو معجزات کرنے والا، وہ کون ہے جو نبیوں رسولوں کی نبوتوں کی تکمیل ہے، وہ کون ہے جسے خرطس کہا جاتا، جسے خدا کا بیٹا کہا جاتا، جو دنیا کا نجات دہندہ بن کر دنیا میں آیا، وہ کون ہے جس نے حکم دیا اور 4 دن کا مردہ لازر جو ہے وہ قبر سے نکل آیا، وہ کون سا ایسا ہے، وہ کون سا نبی ہے جو حکم دیتا ہے تو جنم کے لنگڑے بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سا نبی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہی راہ حق اور زندگی ہے، وہی بندنوں کو، جوؤں کو، بیڑیوں کو توڑ دینے والا، لوگ دیکھنے کے منتظر ہیں۔ وہ کون ہے جس کے بارے میں نبیوں رسولوں نے نبوتیں کی، جس کے بارے میں آسمان کی بڑی گروہ یہ کہتے ہوئی آئی ہے کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان سے جن سے خدا راضی ہے، ان سے خدا کی صلح ہے۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سا ہے جس نے 38 برس کے بیمار کو صرف حکم دیا ہے تو وہ بیت حسدہ کے حوض پر جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چارپائی اٹھا کے اس نے چلنا شروع کر دیا۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سا ہے، اور جب وہ آ رہا ہے تو ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ 12 برس کی روغن یسوع کو چھوئے، یائر نام ایک سردار ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یسوع المسیح کے پاس آ کر کہنے لگا، اے ربی، اے استاد، اے مالک، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کی طرف سے، جو خدا کی طرف سے تو رسول ہو کر، خدا کی طرف سے تو نجات دہندہ بن کر دنیا میں آیا ہے۔
वो इस बात को जानता और कहता है मैं ईमान रखता हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगता है खुदा तेरी सुनता है। वो कहता है मैं ईमान रखता हूँ कि अगर तू कह ही देता है तो वो नौकर का, जो नौकर है सूबेदार का, वो शिफा पा जाता है। वो कहता है मैं ईमान रखता हूँ कि अगर तू मेरे घर जाएगा तो मेरी बेटी जिंदा रहेगी, क्योंकि मौत और जिंदगी का मालिक और खालिक तू है। और लिखा हुआ है जब ये यीशु के साथ बातचीत कर रहा है और इसकी बेटी जो है 12 साल की है, इकलौती बेटी है, और इसका नाम तबीता कौमी है। इसकी बेटी का नाम यायर इसके बाप का नाम है, जो सरदार है और यीशु के पास आकर मिन्नत समाजत कर रहा है, और यीशु इसके साथ चलने के लिए एग्री हुआ है। और अब जब जा रहा है तो रास्ता में एक अजीब सा वाक्या रूनमा हुआ। भीड़ यीशु पर गिरी पड़ रही है। नीचे वाली आयत के अंदर आपको पता चलेगा कितना बड़ा क्रोड़ है जो यीशु को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हो सकता है कई जैसे छोटे कद के लोग जो है वो पेड़ पर चढ़कर यीशु का दीदार हासिल करना चाहते होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो यीशु को छूना चाहते होंगे। बतेरे ऐसे होंगे जो यीशु को देखना चाहते हैं। बतेरे ऐसे लोग हैं जो यीशु के आमद के मुंतजिर हैं और मुंतजिर हैं कि अगर ये हाथ ही रख देगा तो आज हम शिफा पा जाएंगे। और लिखा हुआ है जब ये जा रहा है यायर के घर की तरफ तो एक खातून रास्ता में से निकली, और बाइबल मुकद्दस इसे रोगन कहती है। बीमारी में और रोग में बड़ा फर्क है। बीमारी वो है जिसका इलाज है, जिसकी इलाज डॉक्टर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक टाइम में जिनके बारे में कहा जाता था ये मौत का सबब बनती हैं, लेकिन आज वही बीमारियां जो है वो दरियात उनका इलाज हो चुका। डॉक्टर आज उनका इलाज करते हैं, लेकिन रोग उससे कहा जाता है जिसका कोई भी इलाज ना हो। और मेरा और आपका खुदा ना सिर्फ शाफी है बल्कि वो रोगियों के रोगों को मिटा डालता है। और ये रोगन है। रोग वो है जो लग जाता है और उसका इलाज मुमकिन नहीं है। एक छोटी सी मिसाल, जिसे मिसाल के तौर पर अगर आप शुगर कहते हैं, ये कोई मर्ज नहीं, ये बीमारी नहीं, ये रोग है। और जिससे ये शुगर का मसला दरपेश हो जाता है उसके बारे में डॉक्टर जो है वो रिकमेंड कर देते हैं या तो तूने इंसुलिन लेनी है या तूने मेडिसिन लेनी है, और अगर तू इसका इस्तेमाल करता रहेगा शुगर कंट्रोल में रहेगी और तू जिंदा रहेगा। लेकिन जब तक तू जिंदा है तुझे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर एक ऐसा रोग है जो किसी को लग जाता है और डॉक्टर इस बात को कहते हैं अगर तू चाहता है कि तू सेहतयाब रहे तो फिर तुझे इस मेडिसिन को लेना पड़ेगा। अगर तू नहीं लेगा तेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसके हाई होने के सबब से या तो तेरा ब्रेन हैमरेज हो सकता है या वो सीधा अटैक तेरे दिल पर कर सकता है और उससे तेरे अंदर मौत वाक़या हो सकती है। ये वो रोग है जो लग जाते हैं। थायराइड एक छोटा सा रोग है जिससे वो लग जाता, बिल्कुल छोटी सी गोली है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं जिस किसी को थायराइड हो जाता है डॉक्टर उससे कहते हैं कि जब तक तू जिंदा रहेगी तुझे ये गोली खानी पड़ेगी। लेकिन दूसरों के लिए वो गोली जो है वो जहर के बराबर है, लेकिन जिसे ये रोग लग जाता है उसके लिए ये जिंदगी है। और ये रोग है जब तक तू जिंदा है तुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन बीमारी जो है उसका इलाज 3 माह 6 माह 1 माह उसका इलाज किया जाता है और वो शिफा पाता है। जैसे टीबी है, बीमारी है, 3 माह का कोर्स है, बाद में ठीक हो जाता है। एड्स है, इलाज जो है दरियाफ्त है। बाईपास हार्ट का मसला हो जाए डॉक्टर कहते हैं बाईपास कर दिया जाए, स्टंट डाल दिया जाए, इसकी उम्र बढ़ जाती है, इलाज दरियाफ्त है। लेकिन इससे ये रोग लगा है जो मूसवी शरीयत के मुताबिक जिस किसी को लग जाता है बाइबल उस बात को बयान करती है कि वो नापाक, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। यहाँ पर औरत का जिक्र है लेकिन ये किसी मर्द को भी लग जाए वो भी जो है नापाक है। और इस बीमारी को जब आज के दौर के अंदर इसे नाम दिया जाए तो ये खूनी बवासीर का नाम। और बाइबल के अंदर लिखा जिस किसी को ये मर्ज ये रोग लग जाए जिस जगह पर वो बैठे वो जगह भी नापाक है, और जिस चीज को ये छू जाती है वो भी नापाक है। और
خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس بہن کو بڑی مشکل کا سامنا ہے، اور جب مشکل کا سامنا ہے تو لازماً اس نے اپنا روپیہ پیسہ ڈاکٹروں پر خرچ کیا، حکیموں پر خرچ کیا ہے۔ 12 سال یہاں پر بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اور 12 سال سے یہ کنٹینیوز جو ہے یہ دوائیاں استعمال کر رہی ہے، حکیموں کے پاس اپنی بیماری کے علاج کے لیے جا رہی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کر وہ دہائی دیتی ہے، میرا روگ کم نہیں بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، میری بیماری لا علاج ہے، میں شفا پانا چاہتی ہوں، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اب روپیہ پیسہ ختم ہو چکا ہے۔ اور پنجابی کی ایک مثال ہے، خدا کی ذات ہسپتالوں سے اور کچہریوں اور تھانوں سے ہر کسی کو بچائے، کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ وہ مسئلے مسائل ہیں جو پیسوں کے کنویں بھی خالی کر دیتی، اور 12 سال سے یہ خاتون، یہ بہن اس روگ کے اندر مبتلا ہے، اور لکھا اپنا سارا مال، کتنا مال، تھوڑا نہیں ہے، یہاں پر لکھا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی ہے، اور جب خرچ کر چکی ہے تو کیا اس کا مرض کم ہوا ہے کہ بڑھا ہے؟ بڑا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس جا رہی ہے، ہر ایک اپنا ہی نسخہ دے رہا ہے، ہر ایک اپنی ہی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ دوائی سے دے رہا ہے، اور اس بات کی تسلی دے رہا ہے کہ 1 ماہ کے استعمال کے بعد تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا 2 ماہ کی دوائی کے بعد تیرا روگ بالکل ختم ہو جائے گا اور تو شفا پائے گی، اور بہت سارے حکیموں نے اپنے اوپر یہ دعویٰ کیا ہوگا کہ حکمت جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں وراثت میں ملی ہے، لیکن ہر ایک کی حکمت فیل اور ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے وہ آیا تاکہ حکیموں کی حکمت کو موقوف کرے، اور حکیموں کی حکمت کو موقوف کرنے والا ایک ہی ہے، اور اس کا نام یسوع المسیح ہے۔ اس نے خروج کی کتاب کے اندر وعدہ کیا، میں ہی تیرا شافی خدا جو تجھے ساری بیماریوں سے شفا بخشتا ہوں۔ پھر اس بہن نے سنا اور دل کے اندر کیا آیا ہے، میں جاؤں گی اور اس کی پوشاک کا کنارہ چھوؤں گی تو میں شفا پاؤں گی۔ اب پوشاک کا کنارہ چھونے کا مطلب یہ تھا کہ بائبل کے اندر پرانے عہد نامے کے اندر لکھا ہے جس سے یہ روگ لگ جاتا ہے وہ ناپاک ہے، اور ناپاک خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو نہیں سکتے ہیں۔ اسے صرف اس بات کا بھی اسے دل کے اندر ہے، اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ناپاک ہوں تو وہ مجھے پتھروں سے مار دیں گے، وہ مجھے سنسار کر دیں گے۔ ایمان اس قدر اس کی زندگی کے اندر آیا ہے کہ وہ تو کہتا ہی ہے اور معجزات ظہور میں ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس بات کو نہیں اپنے ذہن کے اندر آ کر آئی کہ یہ مجھ پر ہاتھ رکھے گا، دوسرے لوگوں کی طرح میری بیماری کو بھی چھڑکے گا اور میں شفا پاؤں گی، لیکن اس نے کہا کہ میں تو صرف جا کر اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھوؤں گی، میں شفا پاؤں گی۔ اور جب اب اس میں یسوع کے پاس جانا ہے تو یہ ایزیلی طور پر نہیں پہنچ پا رہی، اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ایک خاتون ہے، اور یسوع المسیح اس ٹائم تنہا اکیلا نہیں کھڑا ہوا ہے، بلکہ بھیڑ اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہے، لوگ یسوع پر گرے پڑ رہے ہیں، اس قدر ہجوم ہے، اور اب اس نے یسوع کے پاس جانا ہے، اور ہر قدم پر اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھے گا، اگر ہم خدا کے ذریعے میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ابلیس ہمیں ایزیلی طور پر خدا کے پاس جانے نہیں دیتا ہے، وہ بڑی مشکلات ہمارے رستوں کے اندر حائل کرتا ہے، بڑی مصیبتیں ہم پر وہ جاری اور ساری کر دیتا ہے، اور یہ بہن جو ہے، خاتون جو ہے، اس سے بھی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جب وہ آگے بڑھ رہی ہے تو دل کے اندر ابلیس ڈال رہا ہے کہ تو ناپاک ہے، تو ایسے روگ کے اندر مبتلا ہے جو لا علاج ہے، تو شفا نہیں پا سکتی ہے، حکیموں نے تیرا علاج کیا اور تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، اب تیری مشقت، تیری محنت، تیرا وہاں پر پہنچنا جو ہے بالکل بیکار ہے۔ ابلیس نے اس کے ذہن کے اندر اس نیگیٹو بات کو ڈالا، اور جب دوسرا قدم اٹھایا ہے تو ابلیس نے ڈالا ہوگا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تو ایسی ناپاکی کے اندر ہے تو وہ تجھے مار دیں گے، وہ تجھے سنسار کر دیں گے۔ تیسرا قدم اٹھایا بہتوں نے، ابلیس نے اس کے ذہن کے اندر ڈالا ہوگا تو لوگوں کی نظر میں جو ہے بدکار اور بد چلن عورت معلوم ہو جائے گی۔ چوتھا قدم اٹھایا ہے ابلیس نے ذہن کے اندر ڈالا ہوگا اتنے لوگ ہیں، مرد یہاں پر موجود ہیں،
اور تیرا جسم لوگوں کے ساتھ لگے گا، تیری بےعزتی ہوگی، تو وہاں پر نہ جا، تو رک جا، یہیں پر ٹھہر جا، انتظار کر، شاید اس کی کرم نگاہ تجھ پر ہو جائے۔ ہر قدم پر ابلیس کوئی نہ کوئی رکاوٹ، بندش اس کے راہ کے اندر حائل کر رہا ہے، بڑے بڑے بیریئر اس کی راہ میں کھڑے کر رہا ہے تاکہ یہ یسوع تک نہ پہنچ پائے، لیکن اس نے ہر رکاوٹ کو دور کیا، ابلیس کا مقابلہ کیا، کیونکہ لکھا ہے، پالوس رسول بیان کرتا، بس ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس نے ہر قدم پر ابلیس کا مقابلہ کیا، ابلیس کو شکست دی ہے اور اسے جھڑکا، اور یہ ساری باتیں اسے ایمان میں کمزور نہیں کر پائی، بلکہ جیسے جیسے یہ رکاوٹیں اس کے قدموں کے اندر آ رہی ہیں، اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس نے اپنی منزل کو پا لیا، جس کے بارے میں پالوس رسول بیان کرتا ہے، میں اس نشان کی طرف، میں اس منزل کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں۔ پانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح اس بہن نے پانے کی کوشش کی اور یہ بڑھتی چلی جا رہی۔ آج ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں یسوع کی حضوری میں جانے کے لیے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب سنڈے کی بات آتی ہے، سبت کا دن آتا ہے، عبادت گھروں میں جانے کے لیے ابلیس ہمارے ذہنوں کے اندر بڑی باتیں ڈالتا ہے، تیرے کپڑے استری نہیں ہیں، تو نہایا ہوا نہیں ہے، آج تو نے وہاں پر جانا ہے، آج تو نے وہاں پر جانا ہے، آج تیری کسی گھر میں دعوت ہے، تو لیٹ ہو جائے گی، چرچ 12 بجے ختم ہو جائے گا، اور ابلیس ذہن کے اندر ڈالتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد لائٹ چلی جائے اور تو پانی بھی تجھے نہ ملے، تو نہا بھی نہ سکے، تیرے کپڑے پریس نہ ہو۔ ابلیس اس طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے اور ہم اس کے سکنجے کے اندر آ کر ہم رک جاتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں اس بہن کے قدموں کے اندر بھی آئیں۔ آج ہم برکت تو لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ابلیس کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، ہم اس کے بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں اور بعد میں خدا سے گلے شکوے کرتے ہیں، خدا تو ساڈی سندا ہی نہیں۔ تو بائبل کے اندر لکھا ہے، خدا بھی پوچھتا ہے، پتر تو میری کیوں نہیں سننا؟ ایک ٹائم ہے جب خدا کی سننے کی بات آتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے جب مصیبت اور پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، اس ٹائم ہم خدا کو پکارتے ہیں اور خدا کول آن کے کہتا ہے، پتر تو میری کنی کو سنی سی۔ آج ہم خدا کی نہیں سنتے، آج ہم خدا کی نہیں مانتے ہیں، تو جب مصیبتوں کے اندر آئے تو پھر ہم خدا کو پکارتے چلاتے ہیں، اکھیاں چکنا ہے میں والا پہاڑا کہ مدد علی میں کس نو پارا۔ پھر زبور 141 گانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہوا میں پکارنا ہاں میرے واسطے چھیتی آ، کہ خدا کول آن کے کہندا پتر میں تے ہمیشہ ہی سننا وا، لیکن تو میری کنی کو سنی ہے جڑی اج میں تیری سنا۔ اور خدا بھی ہم سے یہی بات کرتا ہے، لیکن اس نے ہر ایک رکاوٹ کو ختم کیا، اس نے ہر ایک مصیبت اور مشکل کا سامنا کیا ہے، اور جب اس نے مشکل کا سامنا کیا ہے تو وہ خدا کے پاس گئی، جس کے بارے میں لکھا ہے، آفتاب صداقت کی کرنوں سے شفا جاری و ساری ہوتی ہے۔ یہ اس خدا کے پاس اب پہنچ گئی ہے جس کے بارے میں جبرائیل فرشتے نے یوسف سے کہا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات اور شفا دے گا۔ شفا اور زندگی خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے اندر ہے، لیکن اس تک ہمیں پہنچنے کے لیے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بہن، یہ خاتون بیان کرتی ہے کہ یہ رکاوٹیں مجھے خدا کے حضوری میں سے دور نہیں لے کر جا سکی، یہ مجھے میرے قدموں کو روک نہیں سکتی۔ رومیو کے اندر پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے؟ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہ کرے۔ یہ ایمان ہی تھا جو اسے لے کر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ یسوع کے پاس کنٹینیوز متواتر بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جو ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس جاتے ہیں، خدا ان پر رحم کر دیتا ہے۔ آج انسان ہونے کے ناطے ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، جی میں دوائی کھا لیتی سی تو میری آنکھ ہی نہیں کھلی، جی میرا بلڈ پریشر اج ہائی سی تو میں دوائی کھادی تو میری آنکھ ہی نہیں کھلی، جی مینوں نیندر ہی نہیں آئی کہ مینوں پتہ ہی نہیں چلیا، واہ بڑی ٹھنڈی چل رہی سی تو واہ دے سبب نال جیڑا وے جی مینوں پتہ ہی نہیں چلیا، جدوں میری اکھ کھلی ادوں تو 11 بج گئے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، جی میرے نال دا بھی ستا رہا تو میں بھی ستی رہی، سانوں پتہ ہی نہیں چلیا، تو جدوں سانوں پتہ چلیا سی اس ٹائم تو بعد دا ٹائم ہی ختم ہو گیا۔
لیکن برکت لینے کے لیے یہ بہن ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے راہ کے اندر بڑی رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن اس نے ہر ایک رکاوٹ کو ختم کیا ہے۔ اور آج ہم خدا سے کہتے ہیں خدا ساڈی مشکلیں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، تو پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ اس کی پریشانی کب ختم ہوئی؟ کب یہ شفا پا کر گئی؟ کس کے پاس جانے سے؟ یسوع کے پاس جانے سے اس نے شفا پائی۔ یسوع کے پاس گئے، اس کا مرض ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم یسوع کے پاس جانا نہیں چاہتے تو کہنے جی ساڈیاں تے پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ بھائی صاحب 12 سال ہو گئے نے کیس لگ گیا ہے، 10 سال ہو گیا تنخواہ رکیاں آنے، ہون تے روٹی تو بھی آوازدار ہو گئے ہیں، ہون تے کچھ کرو دعا کرو، لیکن خدا کہندا پتر پہلے میرے گھر تے آئی جانا چاہتے نہیں آ۔ تو ہم خدا سے کہتے ہیں خدا تھوڑی سن، کہ خدا سنے گا؟ سانو صرف یہی باتیں ہمیں نظر آتی ہے، اج مشین لانا ایک چھٹی ہے، کپڑے دھونے نہیں جی، جب شام نو جڑا منڈے دی منگنی ہے جی اج اوتھے بھی جانا ہے جی، آج شام نو میرا کسی نے کھانا کیتا، میری نوی شادی ہوئی ہے، میرا کھانا کیتا ہے، میری دعوت کیتی ہے، آج تو میں دعوت کھان جانی ہے، تے دعوت کنے بھی جانی کھان 8 بجے، اور ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خدا تھوڑی نہیں سنتا۔ اور یہ بہن کے اندر بڑی مشکلات آئی ہیں، لیکن اس نے ہر مشکل کو زیر کیا، شکست دیا، ماند دیا اسے، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اگر آج آپ بھی چاہتے کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، آپ کی مشکلات ختم ہوں، آپ کی مرادیں پوری ہوں، آپ شفا پائیں، آپ زندگی پائیں، آپ کے گھر کے حالات سے غربت کنگالی ختم ہو جائے، آپ قرض پانی کی لعنت سے آزاد ہوں، آج آپ ابلیس کے بندھنوں سے آزاد ہوں، تو پھر اس کا ذریعہ ایک ہی ہے، رستہ ایک ہی ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور لکھا ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ موت سے نکلتا زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آئیے آج زندگی لینا چاہتے ہیں، یسوع کے پاس آ جائیے، یسوع کی حضوری میں جھک جائیے، اپنا خدا سے مان لیجیے، اس کی حضوری میں سجدہ ریز ہو جائیے، گھٹنوں کے بل ہو جائیے، اسے پکاریے، تو خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ اس بہن کے اندر تو بہت سارے جو ہے بہانے بھی ہیں، لیکن اس نے کسی بہانے کو اپنی زندگی پر اٹیک اثر انداز نہیں ہونے دیا، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آئیے آج آپ بھی اپنے قدموں کو خدا کے گھر کی طرف بڑھائیے۔ لکھا ہے اگر تو میرے سبتوں کو مقدس اور پاک جانے گا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا میں تیری دعا کو سن لوں، اور وہ خدا اس ٹائم ہمارے درمیان میں اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں، تاکہ خدا کا جلال، خدا کی قدرت آپ کی زندگیوں کے اندر ظاہر